کزن میرجز پاکستان میں ایکچولی یہ جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں ان کا ریٹ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن میرجز کا زیادہ رجحان ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی، اور ہمیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سب سے بہتر یہی طریقہ ہے کہ آپ نے پریفریبلی، کچھ فیملیز ہوتی ہیں جن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں میرے دادا کو بھی یہ تھا، میری نانی میں بھی یہ مسئلہ تھا، میرے چچا کے بیٹے میں یہ تھا، کچھ اس طرح کی ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کا عموماً فیملیز میں ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی بہت پہلے کا یہ تھا کہ ڈائگنوسس نہیں ہو پاتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ وہ بیماری کیا تھی جو ان کے کسی چاہنے والے کو یا ان کے کسی فیملی ممبر کو پہلے تھی۔ تو اب جب بھی میرج کا سوچیں فیملی میں یا آؤٹ آف فیملی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فیملی میں پہلے تو ایسی کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، کسی کا پہلے کوئی ایسا ذکر ہوا ہے کہیں پہ کہ ایسی کوئی بیماری آتی ہے آپ کے خاندان میں، اور اس کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، آپ ٹیسٹ کرا لیں۔ اگر تو بہت ہی ضروری ہے کہ پھپھی کی بیٹی سے ہی شادی کرنی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے آپ نے ڈائگنوسس کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو ٹائملی ڈائگنوسس ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اور کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ جو ریئر ڈیزیزز ہے خاص طور پہ؟ یس، ہمارے ابھی بھی میں اگر پیچھے دیکھوں تو میرے 2 مہینوں میں کوئی 10 فیملیز ایسی مجھے انٹریکشن ہوا ہوگا جو کہ اپنے آنے والے بچے کے بارے میں اس کنسرن کے ساتھ آتی ہیں کہ ان میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ ان کو اب کیسے پتہ چلا؟ ان کو اس طرح پتہ چلا کہ ان کے کوئی پچھلا بچہ اس طرح کی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے کسی ایسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی آلریڈی سفر کر رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے اور ڈاکٹر نے انہیں بتایا ہے کہ یہ تو جینیٹک ڈیزیز ہے آپ کی۔ صحیح۔ تو آپ نے ٹائملی ڈائگنوسس یہ ہے کہ ایک نان انویسو پیرنٹ پری نیٹل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، NIPT جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اور ایک CVS سیمپل سے بھی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ دونوں ٹیسٹ اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی، بہت ساری جگہوں پہ گائیڈنس اویلیبل ہے اس کی، اور مشینز بھی اویلیبل ہیں اگر یہ کیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو ایک پہلے پتہ لگ جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے پتہ لگ جائے گا کہ آپ میں بچے میں کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم ڈاؤن سنڈروم کی بات کریں، ڈاؤن سنڈروم اگر آپ کو CVS میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا جب پریگننٹ ویمن میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے، تو ایک تو پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو اویئر کر سکتے ہیں مزید کہ ڈاؤن سنڈروم کا بیبی اگر ان کے پاس آئے گا تو انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کی ساری لائف آپ نے پلان کرنی ہے اس بچے کی، اور اس کے آگے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے پرورش کرنی ہے اس کی۔ سو دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو جتنا ارلی ڈائگنوسس کی طرف جائیں گے اتنا آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہوں گی کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہو مثال کے طور پہ کہ اب جیسے شادی کر رہے ہیں تو شادی سے پہلے جو لڑکا ہے یا لڑکی ہیں ان کے بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو جائیں تاکہ ایک کلیریفیکیشن ہو جائے، آئیڈیا ہو جائے کہ واٹ وی گیٹنگ انٹو؟ بالکل، ابھی میں نے پچھلی کسی کانفرنس پہ ہی کسی نے شیئر کیا کہ ایران میں یہ ہے کہ وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نکاح کے وقت کرا دیتے ہیں۔ اچھا، اٹس اونلی تھیلیسیمیا؟ No, there are a lot of diseases, لیکن thalassemia is the most prominent in Pakistan as well. Majorly. Yeah. تو اس طرح ہم ساری ڈیزیزز کا کرا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے ایک پولیو سے سٹارٹ کیا ہے تو we'll start from somewhere, we have to start from somewhere. تو تھیلیسیمیا کے کیس میں بھی ایران نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے نکاح کے وقت یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ جو میاں اور بیوی ہیں ان کا یہ ٹیسٹ ہوگا نکاح سے پہلے۔ Nice. تو دیز آر سم امینڈمنٹس جو کہ ہم اپنے نیشنل لیول پہ اور اس طرح کی جا سکتی ہیں جس سے ہماری جینیٹک ڈیزیزز میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے ایکچولی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر زینب، بائی دا وے واٹ آر میوٹیشنز، اس کو ایکسپلین کریں۔ میوٹیشنز کو اگر میں ایکسپلین کروں تو DNA کا تو میرا خیال ہے کہ اب کافی وہ آئیڈیا ہو گیا ہے لوگوں کو۔ DNA وہ مادہ ہے جو کہ مٹیریل ہے جو کہ آپ کے سیل ٹو سیل ٹرانسفر ہوتا ہے، جو آپ کے پیرنٹس سے آف اسپرنگز میں بھی آتا ہے اور جو جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے۔ اب وہ DNA جو ہے اس کا ایک خاص کوڈ ہے، وہ ایک خاص الفابیٹ سے ملتا ہے، سیکوینس ہے اس کا، خاص الفابیٹس ہیں، جیسے کہ آپ انگریزی کے الفابیٹس لے لیں ABCD EFG۔ اب ان میں سے اگر کوئی بھی الفابیٹ آپ بیچ میں سے اڑا دیتے ہو تو وہ سیکوینس خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ وہ سیکوینس خراب ہو گیا وہاں پہ آپ کے سیلز کو نہیں پتا کہ اس میں میں نے کیا پڑھنا ہے، اس سے میں نے کیا بنانا ہے۔ تو جب اس طرح کا کہیں بھی مسئلہ جنریٹ ہو جائے گا آپ کے سیلز میں کسی بھی حصے میں، DNA کے کسی بھی حصے میں، تو اٹ ول ایونچولی لیڈ ٹو سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو اے ڈس آرڈر۔ اٹ کین بی اے مائنر ڈس آرڈر، وہ ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو شاید فرق نہ پڑے، جو ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت میجر ڈیفیکٹ زندگی میں فیس کرنا پڑے۔ تو ہاؤ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ؟ ایکچولی جینیٹک ڈس آرڈرز یا یہ جو میوٹیشنز ہیں ان کے جب ہم کازز کی طرف جاتے ہیں تو کازز بہت سارے ہیں، جیسے کہ کچھ کازز ایسے ہیں جو کہ انہیریٹیڈ ہوتے ہیں،
जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते ही आते हैं. Definitely, you can't do anything about exactly. You can only go for the testing, early testing, and you can only diagnose yourself कि आपको इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है. और कुछ ऐसी रीजंस हैं जैसे कि हम लोग आमतौर पे बताया भी जाता है कि यूवी रेडिएशंस जिनका हम कहते हैं, बहुत जिक्र करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आपको एक्सपोजर नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप डिफरेंट और जो आपके एक्सरेज वगैरह का भी कहते हैं, जिस तरह प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं. कुछ लोग अगर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे फिनोल वगैरह ज़्यादा होता है, जहाँ पे इस तरह के सॉल्वेंट्स पे काम किया जाता है, केमिकल्स पे काम किया जाता है, तो इन चीज़ों से जितना आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा डीएनए आपका प्रोन हो जाता है कि डीएनए में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ या वो कर सकता है, आपको अफेक्ट कर सकता है.